اس بات کو 7 برس بیت گئے تھے، پورے 7 برس، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ میں اس بات کو کیسے بھول سکتی تھی؟ آج جب میری بیٹی کھڑی ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی تو جیسے میری نظر اس پر ٹھہر گئی۔ اس کی بے مثال خوبصورتی، اس کے لمبے خوبصورت سیاہ بال، لمبی لمبی پلکوں والی خوبصورت کالی آنکھیں، ایسا لگتا ہے اللہ نے اسے فرصت سے بنایا ہو۔ میں بے اختیار دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہنے لگی۔ اب میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھی کہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب وہ آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نہیں، میں اپنی خوبصورت اور لاڈلی بیٹی کو ہرگز ان کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں دنیا کے آخری کونے میں چھپ جاؤں گی، لیکن اپنی بیٹی کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لوں۔ پھر یہی خدشہ جب میرے وجود پر چھایا تو بے اختیار میں نے اپنی نازنین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی اچانک اس لاڈ پیار پر حیران رہ گئی، پھر ہنس کر کہنے لگی، امی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آج پہلی بار مجھے دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن میں اپنے اس خدشے کا اظہار کیسے کرتی؟ 3 سال پہلے میں نے جو طے کر لیا تھا وہ ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بتا پاتی۔ یہ بات، یہ راز میرے سینے میں دفن تھا۔ میرا نام نویدہ ہے۔ میں ایک بھرے پورے سسرال میں رہتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں ابا غریب تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک امیر خاندان آ کر رہنے لگا۔ احمد اسی امیر خاندان کا حصہ تھے جو آتے جاتے مجھے دیکھتے رہتے۔ میں جانتی تھی کہ میں بلا کی خوبصورت ہوں۔ میری خوبصورتی کسی بھی انسان کو گھائل کرتے۔ میں بھلے ہی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے خوبصورتی جیسی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ جبھی تو احمد کی نظر مجھ سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اور پھر ان کی امی رشتہ لینے آ گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے احسان جتانا نہ بھولا کہ وہ اپنی بھانجی سے احمد کی شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن نہ جانے تمہاری بیٹی نے کون سی نظروں کا سیٹ چلایا کہ میرا بیٹا راتوں رات گھائل ہو گیا۔ امی ابو کا تو خوشی سے برا حال ہو گیا۔ ایک امیر خاندان سے میرا رشتہ آیا تھا، انہوں نے جھٹ پٹ میری شادی احمد سے کر دی۔ یوں چند سال تک اسی محلے میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی گھر ایک دوسرے علاقے میں خرید لیا۔ ان کے 4 بھائی تھے، چاروں ہی بہت بڑا کاروبار کرتے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، 4 گاڑیاں ان کے دروازے پر کھڑی رہتی، اور میں ٹھہری ایک غریب گھرانے کی لڑکی۔ ان کے ماحول میں ڈھلنا میرے لیے مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ پھر احمد کی محبت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اور پھر اب جس جگہ پر انہوں نے گھر خریدا تھا وہ علاقہ تو نہایت ہی پرآسائش اور کشادہ تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر میں آئی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ گھر تو میری سوچوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ ایک بنگلہ تھا جو بہت بہت بڑا بے تحاشا کمروں پر مشتمل تھا۔ سب نے اپنے اپنے کمروں پر قبضہ کر لیا۔ میرے حصے میں نچلی منزل پر بنا ہوا سب سے چھوٹا کمرہ آیا، لیکن میں اسی میں خوش تھی۔ میری جیٹھانیاں بہت چالاک اور مکار لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ احمد کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ چاروں ہی بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا۔ اب میں ماں بننے والی تھی۔ جلد ہی مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں جلد ایک بچے کو جنم دینے والی ہوں۔ احمد بھی بہت خوش تھے، لیکن شاید اتنی خوشیاں مجھے راس نہیں آئیں جب ایک دن گھر میں آتے ہوئے احمد کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میری تو پوری دنیا ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر احمد کے مرنے میں فقط 3 دن بعد میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی، جو باپ کی صورت دیکھے بنا ہی اس دنیا سے آ گئی تھی۔ اب ہمیشہ کے لیے وہ اپنے باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ پھر اپنے بیٹے کی نشانی دیکھ کر میری ساس کہنے لگی کہ آج سے تم اسی گھر میں رہو گی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اس فیصلے سے کافی حد تک مجھے خوشی ہوئی کہ انہیں میرا احساس ہے۔ میری بیٹی آخر ان کے ایک بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام نازنین رکھا، جو بالکل ہو بہو شکل و صورت میں میرے جیسی تھی۔ وہی خوبصورت آنکھیں،
वही गोरी चिट्टी रंगत। मैं जानती थी कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। फिर 12 साल यूं पलक झपकते में गुजरे कि पता ही ना चला कब मेरी बेटी बड़ी होकर मेरे सामने खड़ी हो गई। लेकिन एक दिन मुझ पर कयामत गुजर गई जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। उनके मरने के बाद तो जैसे मेरे देवर और जेठ ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो हर सूरत हम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकालना चाहते थे। उन्होंने मेरी बेटी का स्कूल छुड़वा कर उसे घर बैठने पर मजबूर कर दिया। अब मैं सहमी सहमी सी रहने लगी। वो मेरे शौहर की जायदाद का हिस्सा हड़पना चाहते थे और मैं किसी सूरत अपनी बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी। वो जायदाद मेरी सास ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरी बेटी के नाम कर दी थी। ऐसे में उनके भाइयों का इस जायदाद पर अपना हक जताना इस बात का सबूत था कि उनकी फितरत बहुत शैतानी है। वो जायदाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पहले तो उनकी बीवियों और उनके बच्चों ने हमें तरह तरह से सताना शुरू किया। उसके बाद जब किसी भी तरह मैं वो घर छोड़ने पर तैयार ना हुई तो मेरी बेटी का कहीं आना जाना सख्ती से मना कर दिया। घर में काम करने वाले नौकरों को हिदायत की कि इन दोनों माँ बेटी का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। गर्ज के वो हम पर ज़मीन तंग करना चाहते थे। मेरी मासूम बेटी सिर्फ 12 साल की तो थी। वो इस सूरत हाल पर बुरी तरह घबरा गई। बार बार मुझे कहती कि अम्मी ये घर छोड़ देते हैं, हम नानी के घर चलते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि अगर एक बार ये घर छोड़ दिया तो हमेशा के लिए उस जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का हक था। अब वो दोनों हम माँ बेटी से नौकरों से भी बदतर सलूक कर रहे थे। फिर उस तूफ़ानी रात जब सर्द तरीन मौसम था, काला अंधेरा छाया हुआ था, मेरा देवर और जेठ अंदर आया और उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया। फिर उनकी बीवियां कहने लगीं, अरे निकाल दो इस औरत को, दुनिया वालों से कह देंगे कि खुद ही जवान बेटी के साथ कहीं भाग गई। अच्छा है इसे रात के अंधेरे में निकालेंगे तो जिंदा सलामत भी बाकी नहीं रहेगी। हम भला क्यों इन दोनों के गंदे खून से अपने हाथ रंगे। ये कहकर उन्होंने अंधेरी रात में हमें धक्के देकर उस घर से निकाल दिया। मैं बार बार फरियाद करती रही कि मैं अल्लाह के आगे ज़रूर इंसाफ मांगूंगी। तुम लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मैं किसी कीमत पर अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। लेकिन वो सामने खड़े मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझ पर हंसते रहे। मैं रोती हुई अपनी 12 साला बेटी के साथ अकेली सड़क पर चलती जा रही थी। उसकी हालत तो मुझसे भी बुरी थी। उसने आज तक ऐसे हालात नहीं देखे थे। मैं उसे कैसे बताती कि उसकी माँ एक गरीब खानदान से थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ ये बदसलूकी की थी। मेरे माँ बाप जो कि उस वक्त हयात ही ना थे, वो तो 2 साल पहले ही मर चुके थे। अब मैं भाई भाभी के पास किस आसरे में जाती। यहाँ से सैकड़ों मील दूर उनका घर था, बिल्कुल खाली हाथ। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना ही कोई सामान। बेसरो सामानी की हालत में मैं अकेली आधी रात को सड़क किनारे एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ज़्यादा खौफ मुझे अपनी बेटी की वजह से हो रहा था। फिर बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी, परेशान मत हो, कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा, बस तुम मेरी गोद में सर रख कर लेट जाओ। अभी उसे लेटे चंद मिनट ही हुए थे जब सड़क किनारे 2 औबाश नौजवान गुजरे। उन दोनों ने हम माँ बेटी को अकेले बैठा हुआ देख लिया था। फिर खबासत भरी नज़रों से हमारी तरफ देखकर मक्कारी से मुस्कुराए। थोड़ा आगे जाकर घूम कर फिर वापस आए। मैं उनके इरादे अच्छी तरह जान गई थी। वो पहले मेरी तरफ बढ़े, फिर आंख के इशारे से कहने लगे, ठीक है, अगर अपनी बेटी की इज्जत महफूज रखना चाहती हो तो आओ हमारे पास आओ। उनके गंदे इरादे निहायत ही ख़तरनाक थे। उन्होंने तो मेरी मासूम बेटी का भी ख्याल ना किया और मेरी तरफ शैतानी इरादा लेकर भरने लगे। मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से सामने आदमी के सर पर दे मारा। पत्थर ऐन उसके सर पर लगा। मैंने बेटी का हाथ थामा और उसे भागने का इशारा कर दिया। अब हम दोनों पागलों की तरह भागते जा रहे थे। वो दूसरा आदमी अपने ज़ख्मी साथी को संभालने में लगा था। ये मौका अच्छा था जब मैं भागते भागते उस घने जंगल में आकर छुप गई। मेरा पूरा वजूद खौफ से लरस रहा था, जबकि मेरी बेटी तो खौफ के मारे पसीना पसीना वजूद लिए
میرے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ اپنی پریشانی کس کو بتاتی؟ اس سے پہلے کہ میں اس مصیبت سے پریشان ہو کر اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر بیٹھتی، جب مجھے دور جھاڑیوں میں عجیب سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں سے کوئی آ رہا ہو۔ ایک بار پھر سے میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ آج جانے اس رات مجھے کتنے شیطانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہی سوچ کر میری روح لرز گئی تھی۔ لیکن آنے والا ایک سفید لباس والا بزرگ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا۔ ان کے چہرے پر مہربانی اور مسکراہٹ تھی۔ نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہرگز کوئی شیطانی آدمی نہیں، بلکہ نہایت ہی کوئی نیک بزرگ ہے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا، کیوں اس قدر پریشان ہو؟ میرے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہنے لگے۔ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری بیٹی تو کب سے بے ہوش پڑی تھی۔ بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے ان بزرگ کا چہرہ دیکھا۔ پھر کہنے لگی کہ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں نہ جیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مرا۔ ایسے لگتا ہے آج رات میں اور میری بیٹی کسی گہرے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیں گے۔ میں کافی حد تک مایوس ہو گئی تھی، اس لیے روتے روتے اس درویش سے اپنے دل کی بات کہتی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مایوس نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، شاید میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکوں۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک جو میرے ساتھ ہوا تھا انہیں سب کچھ بتا دیا، اور انہیں بتایا کہ کس طرح آج سرد ترین اندھیری رات میں میرے دشمنوں نے مجھے گھر سے باہر نکال کر سڑک پر کھڑا کر دیا۔ آج شاید میری معصوم بیٹی کے سامنے ہی میری عزت خاک میں مل جاتی۔ اس عزت کو میں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کس طرح سنبھال کے رکھا ہے۔ اب آخری چارہ یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خودکشی کر لوں۔ میں اب مزید جینا نہیں چاہتی۔ اس بزرگ نے سر ہلا دیا، پھر کہنے لگا، ویسے تو تمہارے ساتھ ہونے والا ظلم بہت بڑا ہے، لیکن اگر ان سے بدلہ لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس بدلے کے ساتھ ہی تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس ظلم کا حساب انہیں اچھی طرح مل جائے گا۔ اس سلسلے میں تمہاری ایک مدد کر سکتا ہوں۔ اب میں حیران تھی، وہ بزرگ جس قدر سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے تھے، مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے ساتھ ہیں۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی، بابا جی کیا ایسا ممکن ہے؟ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جائیداد جس کی خاطر میرے شوہر کے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، وہ میری بیٹی کے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، ورنہ ہم دونوں ماں بیٹی کو کسی یتیم خانے میں پلنا پڑے گا۔ پھر وہ درویش بابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دونوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ وہ اتنے مہربان ہیں کہ تمہارا کام پلک جھپکتے میں کر دیں گے۔ بدلے میں وہ تم سے کچھ خواہش کا اظہار کریں گے۔ اگر تم نے ان کی خواہش پوری کر دی تو وہ ہر اس چیز کا بدلہ لیں گے جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں پریشانی سے اس بزرگ سے کہنے لگی، میری بیٹی کب سے بے ہوش ہے، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ تبھی انہوں نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میری بیٹی نے پلک جھپکتے میں آنکھیں کھول دی۔ وہ مجھ سے چپک گئی۔ اسے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں، ہم اس درویش بابا کے ساتھ ان کے گھر چلتے ہیں۔ اب میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک نامعلوم مقام کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ اتنا خوبصورت گھر بنا ہوا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا یہ بزرگ اتنے خوبصورت گھر کا مالک ہوگا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ مسکرا کر سر ہلانے لگے، کہا کہ ہاں، اس میں میرے جیسے ہی اور لوگ رہتے ہیں، اندر آ جاؤ، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی میں اندر گئی، وہاں پر نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں ادھر ادھر چل پھر رہی تھیں۔ کسی نے بھی مجھ پر توجہ نہ دی۔ میں اور میری بیٹی ایک کونے میں سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی تخت پر بیٹھا ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، جو دکھنے میں بھی ایک خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر رکھا تاج بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کا ایک امیر شخص ہے۔ اب میرے ہاتھوں سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔
یہ بالکل ہی ایک الگ دنیا لگ رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان اس بزرگ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں بابا جی؟ ہماری دنیا میں بھلا ان کا کیا کام؟ پھر وہ درویش بابا کہنے لگے، ایک ضروری کام سے یہ عورت تمہارے پاس آئی ہے، بڑی پریشان حال، اپنوں کی شیطان فطرت کا شکار ہے، اپنا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ایک برسوں کی خواہش ہے، آج وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر چاہو تو اس عورت کے ذریعے اپنی وہ خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نے دیکھا اس نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، سچ میں کیا یہ عورت میری بات مان لے گی؟ اس درویش نے کہا کہ ہاں، آزما کر دیکھ لو، اگر یہ تمہاری بات ماننے کو تیار ہے تو تم بھی اس کا کام کر دینا۔ تمہارے پاس تو طاقتور لوگوں کی ایک فوج ہے، تم بآسانی اس کی مدد کر سکتے ہو۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ درویش بابا میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ میری بیٹی جو انتہائی معصوم تھی، وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، امی مجھے اس طرف سے بہت لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کھانا لے کر دیں۔ اس کی بات شاید تخت پر بیٹھے اس نوجوان نے سن لی۔ وہ کہنے لگا، جاؤ اپنی بیٹی کو کھانا کھلا دو، مجھے یقین ہے یہاں کا کھانا کھانے کے بعد اس کا دل چاہے گا کہ یہ دوبارہ یہاں پر آتی رہے۔ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر کے باورچی خانے میں چلی آئی، جہاں پر دو عورتیں کھانا بنا رہی تھیں۔ اس قدر لذیذ کھانا کہ میرے حواس گم ہو رہے تھے۔ پھر پیچھے کھڑی ایک عورت کہنے لگی، یہ سردار کے خاص مہمان ہیں، انہیں کھانا دے دو۔ اس کی ہدایت پر دونوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا۔ میری بیٹی پاگلوں کی طرح سے اس کھانے کو کھا رہی تھی۔ اس کی بھوک نہایت شدت کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کتنے دنوں سے اس نے کچھ اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے تایا چچا نے تو اس پر زمین ہی تنگ کر دی تھی، اتنا بھی خیال نہ کیا کہ یہ ان کے مرے ہوئے بھائی کی نشانی تھی۔ چلو میں تو ایک غیر عورت ٹھہری، لیکن یہ تو ان کا اپنا خون تھی۔ میں خوش تھی کہ میری بیٹی کا پیٹ بھر گیا ہے۔ پھر کھانا کھا کر جیسے ہی میں باہر آئی تو وہ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ میں نے بلا سوچے سمجھے اس نوجوان سے کہہ دیا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے، بس آپ کسی بھی طرح مجھے اور میری بیٹی کو وہ گھر واپس دلا دیں۔ میری بات سن کر نوجوان زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، بس چند دن بعد ہی وہ لوگ خود تمہارے پاس تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تم سے معافی مانگیں گے اور واپس اس گھر میں لے کر جائیں گے، لیکن میری شرط سننے کے بعد شاید تم اپنے وعدے سے مکر جاؤ۔ وہ مجھے بار بار یہی کہے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پھر اس نوجوان نے زور زور سے آواز لگا کر اپنے اس بنگلے میں موجود سارے نوجوان مردوں کو اکٹھا کیا۔ وہ بزرگ بھی ایک طرف خاموشی سے کھڑے تھے۔ پھر وہ ان سب کے سامنے کہنے لگا، تم سب لوگ گواہ رہنا، آج میں اس عورت کی مدد کروں گا تو بدلے میں یہ عورت میری برسوں کی خواہش پوری کرنے والی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تم پر آئی ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے والا ہوں، اور وہ بھی اس گھر میں موجود ان لوگوں کے ذریعے، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج سے ٹھیک 7 سال بعد تمہیں اپنی یہ خوبصورت بیٹی میرے حوالے کرنا ہوگی۔ 7 سال بعد میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں حیرت سے بت بن گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے اس قدر خطرناک شرط رکھے گا۔ میری بیٹی تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، بھلا کس طرح سے میں اپنی اس بیٹی کو اس کے حوالے کر سکتی تھی؟ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا ہوگی۔ میں 7 سال بعد جب یہ 20 سال کی ہو جائے گی اسے واپس لینے آ جاؤں گا۔ تبھی وہ بزرگ مجھے خاموش دیکھ کر میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ بہت نیک اور مہربان ہے، تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، اور اگر تمہیں اپنا سب کچھ واپس چاہیے، ان طاقتور لوگوں سے بدلہ لینا ہے تو اس کا ساتھ حاصل کر لو، تم 10 گنا زیادہ طاقتور ہو جاؤ گی، اور وہ لوگ بے بس، جس طرح سے تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی خواہش تھی جو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔
کیونکہ اس کی یہ خواہش برسوں سے ہے۔ ویسے بھی میں اپنا وعدہ کر چکی تھی، اب اس وعدے سے پیچھے ہٹ جانا اس کا مطلب تھا اپنی بات سے مکر جانا۔ ویسے بھی میرے ساتھ اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ جب یہ اتنے سارے لوگ میرا ساتھ دینے کو تیار تھے تو مجھے بھی اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ میری بیٹی ابھی 12 برس کی ہے، لیکن 7 سال میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، مجھے انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ 7 سال بعد تم اسے آ کر لے جانا، یہ تمہاری امانت ہے۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ پراسرار انداز میں کہنے لگا، تم نے یہ بات کہہ تو دی ہے، لیکن ہماری سچائی جاننے کے بعد اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ پھر اس نے اس بزرگ کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو ہماری سچائی بتا دو۔ اس بزرگ نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا آج سے تم اور تمہاری بیٹی اسی گھر میں رہو گی، لیکن صرف تب تک جب تک تمہارے وہ رشتہ دار جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے وہ تمہیں لینے نہیں آ جاتے۔ آؤ تمہیں میں کمرے تک لے جاتا ہوں۔ اب وہ مجھے ایک بہت خوبصورت کمرے میں لے آئے جہاں پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، اور تو اور ریشمی لباس جس پر خوبصورت کڑھائی سے کام کیا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا یہ سب ہمارے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگا، تم نے اس سردار کی بات مان کر اچھا فیصلہ کیا ہے، اس نے ہی یہ سارا انتظام کروایا ہے۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد بھی تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اب میں بڑی الجھن کا شکار ہو گئی، مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ میری بیٹی یہاں آ کر بہت خوش تھی، اسے تو گویا نئی دنیا مل گئی۔ پھر وہ خوشی سے مجھے کہنے لگی کہ امی ہم یہاں رہیں گے، یہاں پر کتنا سکون ہے، یہ گھر تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت اور بڑا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے کوئی بڑا راز لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی بھلا اتنے سارے کپڑوں کا موجود ہونا اور پورے کمرے کا تیار کر لینا، یہ ساری باتیں سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اب میں اس بات کے انتظار میں تھی کہ وہ کب مجھے اس سچائی سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر اس رات جب میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی، میری بیٹی تو کب سے سو چکی تھی، سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ ابھی تک تمہیں ہماری سچائی کا علم نہیں ہوا، اس لیے میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس رات جو بزرگ تمہارے پاس آئے تھے اسے میں نے ہی وہاں بھیجا تھا، کیونکہ تم دونوں نہایت پریشانی کے عالم میں ہمارے اس جنگل میں آ گئی تھی جس پر صرف ہمارا قبضہ ہے۔ ہم بہت سالوں سے اس جنگل میں آباد ہیں، اگر کوئی غلطی سے بھی اس جگہ پر آ جاتا ہے تو ہمیں فوراً علم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم دونوں راستہ بھٹک کر اس جنگل میں آ گئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تم دونوں نہایت پریشان حالت میں وہاں پر موجود ہو۔ میں نے ہی اس بزرگ کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں ایک جن ذات ہوں، اس لیے مجھے ہر بات کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ناسمجھی سے کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں یہی سچائی ہے، میں ایک جن ذات ہوں، اس پورے جنگل پر ہم جنات کا قبضہ ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ ایک جن ذات اس جنگل کا سردار تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ سرداری میرے نصیب میں آئی۔ اس گھر میں نظر آنے والے سارے جن زاد اور جن زادیاں مرد اور عورتیں ہیں، بلکہ وہ سارے بھی جنات ہیں جو تمہیں انسانی روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا تب میں نے ایک بار انسانوں کی دنیا دیکھی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا، وہ ایک انسانوں کی بستی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے انسانوں میں بہت دلچسپی تھی، مجھے ان کا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا بہت پسند تھا اور میں ان کے جیسا ہی بننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم جنات ہیں، ہم کبھی بھی انسان کی طرح نہیں بن سکتے۔ ہاں لیکن ہمارے اندر ایسی طاقت ہے کہ ہم انسان کے روپ میں خود کو ڈھال سکتے ہیں، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اسی بستی میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس سے میں محبت کرنے لگا۔ میں اس لڑکی کو دیکھتا رہتا تھا، وہ نہایت گوری چٹی خوبصورت رنگت کی مالک ایک حسین لڑکی تھی، بالکل میری ہم عمر۔ میں کب اس کا عاشق ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔
میں اپنے ماں باپ سے جب یہ کہتا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ میری بات سن کر ہنستے، کہتے کہ تمہاری شادی تو کسی جن زادی سے ہوگی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ پھر ایک دن میرا باپ کہنے لگا کہ اب ہمیں واپس اپنے قبیلے میں جانا ہوگا کیونکہ ہمارا پورا قبیلہ پھر سے آباد ہو گیا ہے اور میں وہاں کا سردار ہوں تو میرا جانا ضروری ہے۔ یوں ہمیشہ کے لیے میں انسانوں کی دنیا چھوڑ کر اسی جنگل میں آ گیا، لیکن اپنی برسوں کی خواہش کبھی بھی پوری نہ کر سکا۔ میں کسی آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ابھی بھی یہ خواہش کہیں نہ کہیں میرے دل کے ایک کونے میں دفن ہے۔ آج جب تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کرنے کے بدلے میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کر چکی ہو، اس لیے اب تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہی ہوگی، لیکن جب یہ 20 سال کی ہو جائے گی تو میں اسے لینے آؤں گا۔ بدلے میں تمہیں تمہاری دنیا میں وہی مقام، وہی عزت واپس دلوا کر رہوں گا جو تمہارا حق ہے۔ میں کسی بت کی طرح اس کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا بڑا سودا کر چکی ہوں۔ کیا میں اپنی بیٹی کی شادی ایک جن ذات کے ساتھ کروں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اب میں نے انکار کیا تو شاید یہ دشمنی پر اتر جائے، اور پھر جو حال میرے دشمنوں نے میرا کیا ہے اس سے بھی زیادہ بدتر یہ جن ذات میرے ساتھ کرے گا۔ شاید یہ مجھے اپنے تہہ خانے میں ڈال دے اور میری بیٹی کو زبردستی اپنی دلہن بنا لے۔ آخر کو یہ 7 سال بعد آئے گی اور یہ میری بیٹی کو لے کر جائے گا۔ اتنے سالوں میں کیا سے کیا ہو جائے، کسی کو کیا خبر؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری سچائی جاننے کے باوجود بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم 7 سال بعد آ کر میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب مجھے کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو اس گھر سے باہر کھڑے ہوئے مجھے اپنے جیٹھ اور دیور نظر آئے۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئے، کہنے لگے بھابھی آپ ہماری بھتیجی کو لے کر کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم نے کہاں نہیں ڈھونڈا، آؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلو اپنے گھر واپس چلو۔ میں حیرت سے بت بن گئی۔ ان کا اس قدر بدلنا، یہ بات ناقابل یقین تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، لیکن ان درویش بابا نے مجھے ان کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ میری بیٹی تو اس خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے اصرار کرنے پر میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اب میں گھر آ گئی، میری دیورانی اور جٹھانیاں میرے قدموں میں بچھی جا رہی تھیں۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا جادو کر دیا تھا، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ اب مجھے اس گھر میں ایک مقام، ایک عزت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اپنی جٹھانی سے اس بات کا راز پوچھا کہ تمہارے شوہر نے تو مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ تم لوگوں نے مجھے دوبارہ اس گھر میں جگہ دے دی؟ پھر وہ رازداری سے میرے قریب ہوئی، سرگوشی میں کہنے لگی یہ بہت بڑی راز کی بات ہے بھابھی، آپ نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ جیسے ہی اس رات ہم نے تمہیں اور نازنین کو گھر سے نکال دیا، وہ بھی صرف اور صرف جائیداد کے لالچ میں، ہم بڑے خوش تھے کہ نازنین کا حصہ بھی ہم اپنے بچوں کے نام کر دیں گے، یوں ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ لیکن ابھی 2 راتیں ہی گزری تھیں کہ اچانک تیسری رات کو جو کچھ ہوا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس رات ہمیں خوفناک آواز آئی، وہ تمہارے شوہر کی روح کی تھی جو گھر کے دروازے پر کھڑی ہمیں قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، ان کی لال انگارہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ۔ وہ چلا چلا کر کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی اور بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں ہر رات تمہیں ڈرانے اور ستانے کے لیے اس گھر میں آؤں گا، اور اگر تم نے اس گھر میں انہیں واپس جگہ نہیں دی اور کسی نے بھی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ نہ وہ زندوں میں رہیں گے اور نہ ہی مردوں میں۔ اس رات خوف کے مارے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ ان کی روح ہمیں نظر آئی، پھر غائب ہو گئی، لیکن پورا گھر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بچے اور بڑے سبھی پریشان تھے۔ دوسرے دن تمہارا جیٹھ ایک نیک بزرگ کو بلا کر لے آیا، اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔
وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم نے اس بچی اور اس کی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اسی لیے اگر وہ لوگ اس مصیبت میں مر گئیں یا انہیں ان کا کوئی نقصان ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے تم لوگوں کے لیے صرف ایک پچھتاوا رہ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہم سب کا پریشانی سے برا حال ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیں کوئی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ لیکن پھر دوسری رات بھی بھائی صاحب کی روح ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اس بات نے ہمیں اور خوفزدہ کر دیا۔ اب ہم پاگلوں کی طرح اب دونوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک آدمی ملا جس نے بتایا کہ تم دونوں اس گھر میں رہ رہی ہو، کسی نے تم دونوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ کس طرح میرے شوہر کے روپ میں آ کر اسی جنات نے ان سب کو ڈرایا ہوگا، جبھی تو ان سب کا رویہ ہمارے ساتھ اس حد تک بدل گیا تھا۔ اب میں عیش سے اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹی کو بھی وہی مقام، وہی عزت دوبارہ مل گئی تھی، اور مجھے بھی۔ اب میرے جیٹھ اور دیور بھی میری خوب عزت کرنے لگے۔ گھر میں کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی بڑا معاملہ ہو جاتا تو وہ سب میری رائے لیا کرتے تھے۔ ان جنات نے تو واقعی کمال کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی اس قدر بدل جائے گی۔ پھر کئی سال گزر گئے جب میرے جیٹھ اور دیوروں نے میرا حصہ دے کر مجھے الگ کر دیا۔ اب میں ایک الگ چھوٹے سے بنگلے میں اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے میں ایک خوف کی کیفیت میں چھٹتی جا رہی تھی۔ اس بات کا علم میری بیٹی کو نہیں تھا کہ میں اس کی زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سے ان جنات نے کبھی بھی اپنی موجودگی کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اسے لینے ضرور آئیں گے۔ میں نے نادانی میں بہت بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ میری بیٹی جو مجھ سے بھی 10 گنا زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی خوبصورتی تو پریوں کو بھی مات دیتی تھی، اب وہ 19 سال کی ہو چکی تھی اور اس کے سینکڑوں رشتے آ چکے تھے۔ کئی دفعہ تو میرے جیٹھ اپنے بیٹے کے لیے بھی کہہ چکے تھے، لیکن میں کتنی بے بس تھی۔ میں ایک مجبور عورت تھی، اور یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اپنے ان رشتہ داروں کی وجہ سے جنہوں نے کبھی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اگر میں ان جنات کی مدد نہ لیتی تو کبھی بھی مجھے وہ مقام، وہ عزت دوبارہ نہ ملتی۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ بہت برا کام تھا، ایسا تو کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر میں نے بھی تو ان کی بات مان کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب میری بیٹی کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک دن آ کر کہنے لگی کہ امی، نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کالج کی سب لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، کہتی ہیں نازنین کہیں تم پر کوئی جن عاشق تو نہیں ہو کیا، کیونکہ اکثر کالج میں بھی میری کتابیں پھٹی ہوئی ملتی ہیں، تو کبھی کسی کاپی پر کوئی تحریر درج ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ وہ ہونے والا ہے جس کا مجھے خدشہ ہے۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ہر روز وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ جنات کبھی بھی آ کر اسے لے جائیں گے۔ پھر ایک رات وہ سو رہی تھی جب اچانک ہی وہ چیخ مار کر اٹھی۔ وہ خوفزدہ سی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امی ایسے لگتا ہے میری چارپائی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، ابھی کسی نے میری چادر کھینچ کر نیچے گرائی ہے۔ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، لیکن وہ بڑے یقین سے کہنے لگی کہ یہ سب اس کے ساتھ حقیقت میں ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی چور تھا۔ آخر کار ان جنات نے اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر اس رات میں گھر میں اکیلی تھی جب میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو ہلکا سا ہلتا ہوا محسوس کیا، جیسے اندر کوئی موجود ہو۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ بڑی مشکلوں سے اپنے قدموں کو گھسیٹ کر اپنے کمرے کے پاس لے کر آئی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے جو مجھے یوں تنگ کر رہا ہے؟ جواب میں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا۔ میں اس وجود کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی سردار جنات تھا جو آج میرے سامنے آیا تھا، وہ بھی پورے 7 سال بعد۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے۔
ٹھیک چاند کی 14 تاریخ کو میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپنا احساس دلانے کی بہت کوشش کی، چاہتا تھا کہ تم پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی بیٹی کو مجھے دینا ہوگا، لیکن شاید تم اپنا وعدہ بھول چکی ہو۔ لیکن میں اپنے وعدے کو کبھی نہیں بھولتا، اسی لیے اپنی بیٹی کو تیار کر دینا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں کہتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بت بن کر بیٹھی تھی۔ پھر جب میری بیٹی نے کندھا ہلایا، وہ ابھی کالج سے واپس آئی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امی آپ نے ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا، صبح سے میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے غصے میں جھڑکتے ہوئے اسے کہا کہ تم نے یہ بال کیوں کھولے ہیں؟ لاکھ دفعہ میں نے منع کیا ہے کہ بال کھول کر کالج نہ جایا کرو۔ میرے غصے پر وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، ہاں میری دوستیں بھی یہی کہتی ہیں کہ تم پر کوئی جنات عاشق ہو جائے گا، کیونکہ جنات کو لمبے بال بہت پسند ہیں۔ میں خوف سے دہل کر رہ گئی۔ وہ بار بار ان باتوں کا تذکرہ کیوں کرتی تھی؟ کیا یہ سچ میں انہی کے پاس جانا چاہتی ہے؟ پھر اس رات نازنین میرے پاس ہی لیٹی تھی، میں چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی جبکہ وہ کوئی خوفناک کتاب پڑھ رہی تھی۔ پھر میں اسے پکارتے ہوئے کہنے لگی، نازنین کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب ہم دونوں ماں بیٹی اندھیری رات میں سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، امی میں وہ خوفناک رات کیسے بھول سکتی ہوں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن 2 شیطان نما انسان عزت کے لٹیرے بن کر آپ کے پیچھے پڑے تھے۔ شاید وہ میری بھی عزت اس دن لوٹ لیتے اگر ہمیں پناہ دینے والا وہ بزرگ نہ ملتا تو۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، وہ کچھ بھی تو نہ بھولی تھی، میں ہی پاگل تھی جو اسے بچی سمجھ کر سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی۔ پھر اس کی اگلی بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا جب وہ کہنے لگی کہ مجھے اس جن زادے کی بات بھی یاد ہے جس نے آپ سے اس شرط کے بدلے میں یہ وعدہ لیا تھا کہ 7 سال بعد آپ مجھے اس کے حوالے کر دیں گی۔ تبھی تو ہمیں اس دنیا میں وہی مقام اور وہی عزت دوبارہ ملی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نہ ایک دن مجھے اس کے حوالے کر دیں گی۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں پاگل تھی جو اپنی بچی کو بے خبر سمجھتی رہی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہنے لگی، میری بچی تمہیں اس بات کا کس نے بتایا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، امی میں آپ کی بے بسی کو، کمزوری کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس دن میں نے آپ کی اور اس جن زادے کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں نادان نہیں تھی، میں پردے کے پیچھے کھڑی آپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، اور اس نے ایک بار نہیں گزرے 7 سالوں میں کئی بار مجھے اپنی موجودگی ظاہر کی ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی تو میری ساتھ والی دوستیں مجھے کہا کرتی تھیں کہ تمہاری آنکھوں کی رنگت ایک دم سے کیوں بدل جاتی ہے، تمہارے حواس اڑے ہوئے کیوں لگتے ہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ جن زاد ایک دم سے میرے سامنے آ جاتا ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، ہر بار مجھے یہ بات یاد دلاتا ہے کہ میں اس کی ہوں، وہ اپنی شرط کی وجہ سے مجھے میری ماں سے جیت چکا ہے۔ اسے آپ کا وعدہ اچھی طرح یاد ہے۔ پھر جب میں کالج میں پڑھنے لگی، میں اکیلی گھنٹے گھنٹے تک درختوں کے نیچے بیٹھی رہتی، کیونکہ مجھے سامنے درختوں پر بیٹھا وہی جن زادہ نظر آتا جو مجھے اپنی کالی آنکھوں سے گھورتا رہتا۔ وہ مجھ پہ ہر رات سرگوشی کرتا کہ صبح اپنے لمبے بال کھول کر آنا۔ میں تیز خوشبو نہیں لگا سکتی کیونکہ پھر وہ ہر وقت میرے پاس موجود رہتا ہے۔ اپنی معصوم بیٹی کی یہ باتیں سن کر میں اسی طرح گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سب محسوس کر رہی ہے، صرف میں پریشان نہیں ہوں۔ یہی سوچ کر وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اب میں روئے جا رہی تھی کہ جب نازنین مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی آپ کو یاد ہے نا جب ہم اس گھر میں گئے تھے، وہ گھر کس قدر خوبصورت تھا، میں نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 7 سالوں میں مجھے اس جن زادے کی عادت ہو گئی ہے، اب میں اس کے ساتھ جانے پر راضی ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، نہیں نہیں میری بیٹی، میں تمہیں ہرگز اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گی، میں اپنا وعدہ بھول جاؤں گی، وہ شرط وہ وعدے سب ختم کر دوں گی، میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔
میں چیختے چلاتے ہوئے اس سے کہے جا رہی تھی، پھر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بہت بڑے عامل کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گی۔ آج میرے پاس بہت دولت ہے، لاکھوں کی جائیداد ہے، ہم 1 منٹ میں اس جنات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ عامل اسے اپنے پاس قید کر لے گا، یوں ہم دونوں کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ نازنین نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، نہیں امی، ہم اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتے، اور آپ اس جنات سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کریں گی، وہ بہت طاقتور ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنی یہ زندگی پسند ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ ہوگی تو میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دوسرے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی، میرے دونوں ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ پھر میں نے نازنین سے چھپ کر ایک عامل سے ملنے لگی۔ اس عامل سے کہا کہ ایک جنات میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، وہ اس کے دماغ پر اس قدر قبضہ کر چکا ہے کہ میری بیٹی بخوشی اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے پر راضی ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ تم کچھ ایسا کرو کہ وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے، یا اس جنات کو اپنی قید میں کر لو، اس طرح سے میری بیٹی کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ عامل نے سارا حساب لگایا، پھر کہنے لگا، تمہاری بیٹی خود بھی اس جنزاد کے ساتھ خوش ہے، وہ ہر رات ملاقات کرنے اس کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے، اور اب وہ جلد ہی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو آج رات 12 بجے کے بعد تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ میں بے بسی سے اٹھ کر گھر آ گئی، چوری چھپے اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگی۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک ہی نازنین آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی، نیلے رنگ کا لباس پہنے وہ کوئی خوبصورت پری لگ رہی تھی۔ پھر چپکے سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، گھر سے باہر نکل گئی۔ اب میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے وہ آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی، پھر اسی گھر میں چلی گئی جو اس جن زادے کا تھا۔ میرے اور نازنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر 2 گھنٹے تک وہ اس گھر میں موجود رہی۔ آخر کار کافی دیر بعد اس گھر سے باہر آئی اور معمول کے مطابق چلتی ہوئی دوبارہ اپنے گھر میں آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جن زادے نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب وہ اسی کی مرضی سے جی رہی تھی۔ پھر جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ آئی، نازنین مجھ سے کہنے لگی کہ آج میں ہمیشہ کے لیے اس جن زادے کے پاس چلی جاؤں گی، آپ سے ملنے کے لیے کبھی نہ کبھی آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔ وہ اپنے فیصلے سے خوش تھی، لیکن میں نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھا اور کہنے لگی کہ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنے پاس واپس لا کر رہوں گی۔ جانتی ہوں کہ جس جن زادے نے تمہارے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے یہ تم نہیں بلکہ اس کی زبان بول رہی ہے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، میں نے صرف آپ کا وعدہ پورا کیا ہے، کہیں آپ کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنی زندگی میں قدم رکھنے دیا۔ ابھی بھی آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی رات کے 12 بجے وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دور ہو گئی۔ پھر کئی دن گزرے جب وہ میرے پاس واپس آئی، کہنے لگی کاش اس اندھیری رات میں چچا اور تایا ہمیں گھر سے نہ نکالتے، تو نہ ہی ہم پر یہ مصیبت آتی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑتا۔ لیکن آپ پریشان مت ہونا، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ مجھ سے وعدہ کر کے وہ چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا جنات نے اس پر زور زبردستی کی تھی۔ حالانکہ وہ جن زادہ تو بہت مہربان اور نیک تھا، وہ کسی انسان کے ساتھ کبھی زیادتی تو نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نازنین کے اپنے دل کی خواہش ہو۔